اور جو سوشل میڈیا کو برداشت نہیں کر رہے ہیں ان پہ لختی لعنت۔ اور جو سوشل میڈیا کو برداشت نہیں کر رہے ہیں ان پہ لختی لعنت۔ السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہر سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور تمام درود پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ اس وقت بھی قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، کچھ کی تقاریر دکھائی گئیں، جو موسٹ امپورٹنٹ تقریر تھی وہ روک دی گئی۔ وہ کیا معاملے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ اس وقت الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کی بحث چل رہی ہے۔ کیا معاملہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ تک رک گیا ہے یا معاملہ اس سے ایک اور سٹیپ آگے چلا گیا؟ یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت اور لیگی اراکین قومی اسمبلی کے درمیان گزشتہ روز جو بحث ہوئی، جو نعرے بازے ہوئے، جو تکرار ہوئی، اس کا نیکسٹ لیول آگے جانے جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا باتیں چل رہی ہیں، کیا سوشل میڈیا واقعتاً اپنی اصلی حیثیت کے اندر برقرار رہے گا یا آنے والے دنوں میں حالات مزید مشکل ہو جائیں گے سوشل میڈیا وارئرز کے لیے؟ ایک اور چیز، احمد شاہ ایک کارکن پی ٹی آئی کا، اس کو گرفتار کیا گیا تھا، ہاسپٹلائز ہوا، ریزن کیا بنی، اس کے پیچھے حقائق کیا ہے، کہیں اس کو ایگزیجریٹ تو نہیں کیا جا رہا یا واقعتاً اس کا قومے میں مبینہ طور کے اوپر جانا وہ تشدد کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے تاکہ تمام تر انفارمیشن فلو انٹیکٹ رہے۔ ایک اور گزارش، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے، انگلی یا کسی بھی ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا دیجئے گا تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ ٹاپ سٹوریز، آج کی سب سے پہلی ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کی تقریر جو براہ راست نشر کی جا رہی تھی، اس کو روک دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ عمر ایوب صاحب کی تقریر کو صرف اس وجہ سے روکا گیا یا میوٹ کیا گیا کہ کہیں وہ سخت الفاظ پبلک تک نہ پہنچ جائے۔ پھر کیمرہ اینگلز چینج کیے گئے، پھر یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کارکنان نے یعنی جو اراکین تھے انہوں نے آ کر ایوب خان صاحب کے، عمر ایوب صاحب کے بازوؤں کے اوپر عمران خان کے سٹیکر اور ماتھے کے اوپر سامنے اور ارد گرد کپڑوں کے اوپر سٹیکر لگانا شروع کر دیا تاکہ اینگل کوئی بھی ہو تو خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ جانا چاہیے۔ تو گزشتہ روز جو ہوا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن آج محمود خان اچکزئی کیونکہ صدارتی امیدوار کے حوالے سے جو پلڑا ہے وہ پی ٹی آئی کا اتنا کمزور نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل اور مجلس قیادت المسلمین کا، اس لیے حالات اتنے آسان نہیں ہوں گے زرداری صاحب کے لیے۔ گو زرداری صاحب نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں، لیکن محمود خان اچکزئی کا خطاب روکا گیا۔ جس وقت یہ میں آپ کو ویلاگ اپلوڈ کر کے دکھا رہا ہوں گا اس وقت تک ہو سکتا ہے ایک آدھ دفعہ چلا بھی دیا گیا ہو اس خطاب کو، لیکن کیونکہ حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ٹائم پہ کوئی پریس کانفرنس آ جائے، کوشش کی جا رہی ہے اس والے خطاب کو میوٹ کر دیا جائے، تو اس میوٹ کرنے کی صورت میں حالات مزید مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی تک کی اپڈیٹ یہ ہے کہ محمود خان صاحب کی جو تقریر تھی اس کو روکا گیا ہے۔ اب دوسری ٹاپ لیڈ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے صدارتی انتخابات کی دوڑ میں اب جو ہے صدر آصف علی زرداری، سابق صدر اور ممکنہ صدر آصف علی زرداری، انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے ہیں، ترلے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے ایم کیو ایم سے رابطہ کیا ہے کہ انہیں صدارتی امیدوار کی جو دوڑ میں جتوائیں تو ان کے سارے مسائل کا حل صرف اور صرف آصف علی زرداری کے پاس ہے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعتاً آصف علی زرداری صاحب ان تمام اتحادیوں کو موڑ کر کے اپنی طرف لا پاتے ہیں یا حالات اس سے مختلف ہوں گے۔ بہرحال سابق صدر آصف علی زرداری اس لیے نکل رہا ہے کیونکہ بات ہی ایسی ہو گئی ہے، سچویشن ہی ایسی بن گئی ہے کہ اب صدر ہی نکلتا ہے منہ سے ان کے لیے۔ تو آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کس انداز سے کرنا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن آئندہ چند روز میں کھل جائے گی کیونکہ انتخابات ہیں صدارتی امیدوار کے، ان انتخابات سے پہلے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور بھی ہونی ہے۔ آج شہباز شریف صاحب جس وقت یہ ویلاگ اپلوڈ ہو رہا ہوگا اس وقت تک حلف لے چکے ہوں گے، اور اگلے 3-4 دن کے اندر جب نئے صدر حلف لیں گے تو عارف الوی صاحب بھی پریزیڈنٹ ہاؤس چھوڑ چکے ہوں گے۔ تو
चीजें बिल्कुल डिफरेंट डगर पर चल रही हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं महमूद खान अचकजई साहब के घर के ऊपर रेड की। महमूद खान अचकजई के बारे में इत्तलात ये हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर ज़बान ज़द आम है, वायरल है, वो ये कि उनके घर के ऊपर रेड किया गया, उनके घर के ऊपर छापा मारा गया। और शायद यही वजह थी कि आज उनका खिताब जो है उसको सरकारी टीवी ने बराह रास्त नशर नहीं किया, कि शायद वो उस गम और गुस्से का इजहार करते कि उनके साथ क्या हुआ है। अब इसमें कितनी सदाकत है, या तो इसकी तस्दीक वो खुद कर सकते हैं या फिर उनका कोई तर्जुमान कर सकता है। बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर ये वाली स्टोरी वायरल रही है। टॉप फोर्थ लीड की हम बात कर लेते हैं, और वो है अहमद शाह। अहमद शाह तहरीक इंसाफ के कारकुन है। उनको कुछ दिन पहले एहतजाज, जो पुरअमन एहतजाज था, उसकी कॉल के ऊपर निकलना महंगा पड़ गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले हम देख चुके हैं जिले शाह के साथ जो कुछ हुआ, वो हमने अपनी आंखों से देखा। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक अहमद शाह को हॉस्पिटलाइज किया गया है, और मुतअद्दिद जो सोर्सेज हैं उनका क्लेम ये है, बशमूल सीनियर जर्नलिस्ट, के वो कोमे में है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई कि कोमे में है, शदीद जख्मी है या क्या है। बहरहाल एक दो वीडियोस सरफेस कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिनके मुताबिक उनके सर के ऊपर चोट है, जो कि पहले नहीं थी। सलमान अकरम राजा साहब ने इस बात को क्लेम किया है कि अहमद शाह के सर के ऊपर चोट नहीं थी जब वो गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तारी के दौरान मुबैना तौर के ऊपर उनके ऊपर टॉर्चर हुआ। ये सलमान अकरम राजा साहब का क्लेम है। तो अगर ये हुआ है तो इंतहाई अफसोसनाक है, और अगर ये नहीं हुआ, अगर कोई एक्सीडेंटल चीज है तो उसको सामने आना चाहिए। अदरवाइज अब जो है पब्लिक वो बड़ी विजिलेंट है, और उसको पता है कि किस तरह के तरीके या हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। इट वाज द थर्ड टॉप लीड। इलेक्टेड और सिलेक्टेड की बहस को मैं कहीं और समराइज करूंगा, इसलिए आपसे मैं गुजारिश करूंगा आपके वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है, क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उसको आपने मिस नहीं करना है। अभी टॉप ट्रेंड्स आज के शामिल करते हैं। आज के टॉप ट्रेंड में इस वक्त जो ट्रेंड टॉप कर रहा है, दैट इज शेर अफजल मरवत। नंबर 1 पे है शेर अफजल मरवत। नंबर 2 इज पाकिस्तान अंडर फैशिज्म। नंबर 2 इज पाकिस्तान अंडर फैशिज्म। उसके बाद अलीना, इश्क मुर्शिद, पंजाब पुलिस, ये सारे ट्रेंड्स हैं जो कि ट्विटर के ऊपर टॉप कर रहे हैं। आज की बोलती तस्वीरें, पहली बोलती तस्वीर में शामिल करता हूं, ये मुलाजा कीजिएगा। इस शख्स का नाम इमरान रियाज खान है। इन्होंने तकरीबन कोई 4 महीने की कैदोबंद की सऊबतें अनअनाउंस्ड बर्दाश्त की। बाहर यह तक कह दिया गया कि इमरान रियाज खान जो हैं वो शायद जिंदा नहीं है, और इस हद तक र्यूमर्स फैलाए गए कि उनकी अपनी फैमिली बड़ी दिल बर्दाश्ता हुई। उसके बाद अचानक पता चला वो घर वापस आ गए। फिर मुख्तलिफ र्यूमर्स ये फैलाई गई कि ये पीटीआई को टेक ओवर करने आए हैं, और फिर उसको गलत करने के चक्कर में इमरान रियाज खान ने खुलकर बोला सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर एक दफा उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर एक दफा अरेस्ट नहीं, एक दफा अरेस्ट करके जमानत मिली, और दूसरे केस में उनको जुडिशियल रिमांड पर दे दिया गया। तो 5 रोज के जिस्मानी रिमांड के ऊपर इस वक्त ये पुलिस कस्टडी के अंदर हैं। आप कोई एक लफ्ज इमरान रियाज खान के लिए अगर आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। दूसरी बोलती तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस शख्स का नाम असद तूर है। मैं इनके व्लॉग्स और इनके कंटेंट से सख्त इख्तलाफ रखता हूं। ओपिनियन है, ओपिनियन से इख्तलाफ रखने का हक पूरा है मेरे पास, लेकिन किसी भी ऐसे शख्स की गिरफ्तारी जो अपने ओपिनियन की वजह से हो रही हो, उसकी मैं खुलकर मजम्मत करता हूं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। एक 80 साल माँ का इकलौता बेटा, जो उसके बेटे के जेर साया काम कर रही है, और बेटा भी अपनी माँ के जेर साया काम कर रहा है, उसको इस तरह से पाबंद सलासल रखना इंतहाई अफसोसनाक है। राइट टू स्पीक सबके पास होना चाहिए। अगर और बहुत सारे लोगों के पास है तो एक असद तूर के पास भी होगा, तो उसे फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। तो ये आज की दूसरी बोलती तस्वीर थी। अभी हम अपना मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट शुरू करने से पहले आपके सामने डिस्क्लेमर शेयर करते हैं कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत। कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहला वायरल बयान, मुर्तजा जावेद अब्बासी कहते हैं शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे, ये जाली मैंडेट वाली असेंबली है। इमरान खान कम बैक कर चुके हैं, नौजवानों ने उसे वोट दिया है। ये इमरान खान का कम बैक ही तो है कि असेंबली के अंदर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। असेंबली के अंदर ना बागी ना गद्दार के नंबर 804 के नारे लग रहे हैं। असेंबली के अंदर तेरी जान मेरी जान इमरान खान के नारे लग रहे हैं। और
اسمبلی کے اندر عمران خان کی تصاویر کو چوما جا رہا ہے. اٹ از ہز کم بیک. لیکن اس ساری بیٹل کے اندر اگر کسی نے لوز کیا ہے تو وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں, میاں شہباز شریف صاحب ہیں, ان کا خاندان ہے. لیکن پھر بھی وہ اس اپنے کیے کے اوپر ڈٹے ہوئے. تو بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, جب آپ کے اپنے لوگ یہ ماننے پر تلے ہوئے ہیں کہ یہ مینڈیٹ چوری کا مینڈیٹ ہے, تو پھر بھی کیسے کر رہے ہو بھائی, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب, الحاج مولانا فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈوی حاضر ہو. وہ کہتے ہیں اقتدار کی کرسی کسی جاگیر نہیں, اقتدار کی کرسی کسی کی جاگیر نہیں جسے پیسے سے خریدا جا سکے. واہ 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 واہ, گودا تیرے بعد قیامت ہے لالا. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. آج حلوہ سامنے رکھ دو, آج سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد پھر کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈ, پھر کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں, دھاندلی کی پیداوار ہے. جو پچھلی پارلیمنٹ تھی وہ عوام کی نمائندہ تھی, جس میں یہ ان کے والد صاحبزادے مواصلات کے وزیر تھے. اور بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. کوئی یار منا لو کہ تھوڑا حلوے کی مقدار بڑھا دو یار, منا لو. آگے جنید سلیم صاحب, اگلا وائرل بیان. جنید سلیم صاحب رانا ثناء اللہ لاہور سے ضمنی الیکشن لڑنے سے انکار کرتے ہوئے اپنی قیادت سے کہہ رہے تھے کہ فیصل آباد سے مجھے 50-100 ووٹ شاید مل جائیں, لاہور سے تو وہ بھی نہیں ملنے. اب یہ جنید سلیم صاحب ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. جنید سلیم صاحب ایک پاپولر شو ہوسٹ کرتے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی سینئر لیڈرشپ سے یہ کہا ہے کہ فیصل آباد سے تو مجھے 100 یا 50 ووٹ مل بھی جائیں, لیکن اگر لاہور سے میں نے بائی الیکشن لڑا تو ادھر تو مجھے پھٹکا پڑ جانا ہے. تو حالت چیک کر لیں ان کی. پھر بھی میں کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے یار, اندر اندر سب پتا ہے ان کو, اندر اندر سب پتا کہ ہارے ہوئے ہیں, کیسے کر لیتے ہو. آگے علی افضل شاہی, یہ کہتے ہیں کہ آج شہباز شریف صاحب کی تقریر کے دوران میاں نواز شریف صاحب کی شکل دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ہیڈ فون پر جگجیت سنگھ کی اداس غزل چل رہی ہے. نہیں جی, جگجیت سنگھ کی نہیں, پنکج اداس کی, پنکج اداس کی. کس کی؟ پنکج اداس کی. آئے آئے کیسے کر لیتے ہو یار. آگے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اتحادیوں کا ساتھ رہا تو 2030 میں G20 کی رکنیت حاصل کر لیں گے. ان کا G20 پتہ کیا ہے؟ پاکستان کے ٹاپ 20 کرپٹ ایلیٹس از دیئر G20 گینگ آف 20. اس میں یہ شامل ہو جائیں گے. ابھی ٹاپ 50 کے اندر ہوں گے, وہ کہتے ہیں ٹاپ 20 میں شامل ہو جائیں گے. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. فاروقی صاحب کہاں سے لاتے ہیں. آگے پھر اب اگلا سنیے گا, اس پہ آپ جو ہے نا اپنا سر دھنیے, سر کے اوپر چتر پڑا ہو نیچے زور زور سے ماریے گا. اگلا سنیں. محنت, امانت اور دیانت ہمارا شعار ہے. یہ آپ کے نوچنتخب وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں. محنت, امانت اور دیانت ہمارا شعار ہے. محنت, ہاں کرپشن میں بھی تو محنت ہوتی ہے نا یار. امانت ہے, استاد امانت علی خان کے گانے سنتے رہتے ہو نا بھائی, ہے. دیانت, ارے دیا نتھ یعنی کہ نتھو لال بنا کے نکل لیو بس, اور تو کچھ نہیں ہے بھائی. کیسے کر لیتے ہو یار, اللہ کی قسم یار میں سمجھ نہیں آتی. وہ لفظ بغیرت کے اندر بھی جو ہے نا غیرت موجود ہوتا ہے, جس میں شرم آ جاتی ہے. ادھر تو بالکل یہ ڈھٹائی کا نیکسٹ لیول ہے بھائی, معذرت کے ساتھ بندہ کی کہ بھائی. آگے جی, آگے سنیں. 5 لاکھ نوجوانوں کو جدید ترین, شہباز شریف ہے, 5 لاکھ نوجوانوں کو جدید ترین ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, مشین لرننگ سے تربیت دی جائے گی. پوچھنا یہ تھا بھائی جان کہ یہ ساری جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں یہ وی پی این پہ چلاؤ گے ہیں؟ اس دنیا میں, اس دور میں تمہارے پاس سوشل میڈیا بند ہے, جس دور میں ان سوشل میڈیا کمپنیز کے اونر انڈیا میں شادیوں میں شرکت کر رہے ہیں, اس دور میں تمہارے ہاں تم نے ٹویٹر اور یوٹیوب اور فیس بک کو طلاق دے رکھی ہے, اور تم کہتے ہو کہ تم یہ والی. کیسے کر لیتے ہو یار, کیا کوئی ویژن ہے, کوئی سوچ ہے, کچھ بھی نہیں ہے یار. آگے مریم اورنگزیب صاحبہ, ان کو تکلیف آج بھی یہی ہے کہ ملک ترقی نہ کر جائے. اللہ اکبر, پچھلے 16 مہینے میں ترقی آپ نے کروائی تھی نا. شہباز شریف کے آنے سے کہیں سی پیک دوبارہ نہ چل جائے, اللہ اکبر, کہیں مہنگائی کم نہ ہو جائے. اور بھائی پچھلے جو 16 مہینے حکومت کر کے گیا بندہ, دودھ اور شہد کی نہریں بہ گئی تھی. میں خون کی نہریں بہ گئی تھی, ہاں یہ ندیاں بہا دیا ہم نے, ندیاں بہا دیا. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. ہائے ہائے. پھر مریم اورنگزیب صاحبہ, وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کے لیے خوش خبری ہے. کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب پاکستان کو نواز 2 کا نعرہ لگا کر وہ خوشخبری تھے, اب شہباز شریف صاحب خوشخبری ہیں. یا بس اس کو آپ ڈکلیئر کر دیں سلطنت آل شریفیہ الپاکستانی 2.0 2024, بس یہ نیکسٹ سیزن ہے. اس کے علاوہ کچھ بچا نہیں ہے پاکستان کے پاس. یہ آج کی تمام تر ہمارے پاس جو ہے وہ کیسے کر لیتے ہو یار کے وائرل بیانات تھے.
اب ہم بات کر لیتے ہیں الیکٹڈ اور سلیکٹڈ. بحث چل رہی ہے مختلف سوشل میڈیا کے جو ٹائیکونز ہیں, سوشل میڈیا کے بھی ٹائیکونز ہیں نا, وہ بحث چلا رہے ہیں. کیا بحث چلا رہے ہیں کہ جی سمجھ نہیں آ رہی کہ شہباز شریف الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں. ہاں واقعی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ابھی میں منصور علی خان کا ویلاگ دیکھ رہا تھا, پرائم منسٹر شہباز شریف سلیکٹڈ ہے. اب بھائی ریجیکٹڈ نے ریجیکٹڈ, یہاں الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کی گیم نہیں ہے. 25 کروڑ عوام کے اکثر ووٹرز نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. دے آر ناٹ سلیکٹڈ اور الیکٹڈ, دے آر ریجیکٹڈ ایون when they are in power. یہ مسئلہ ہے. سچ تو آپ نے کبھی بولنا نہیں ہے, وہ ہمیں بولنا پڑے گا. مارے بھی ہم نہیں کھائی ہیں نا بھائی. یہ الیکٹڈ سلیکٹڈ کی گیم نہیں ہے, یہ ریجیکٹڈ کی گیم ہے. جو جتنا زیادہ ریجیکٹڈ ہوگا اس کو اتنی زیادہ پاور, اتنا زیادہ پروٹوکول ملے گا. عبد القدیر خان صاحب کیا گئے تھے, وہ کہتے تھے کہ جو جتنا بڑا مافیا ہوگا, جتنا بڑا 2 نمبر ہوگا, اس کو اتنا بڑا سرکاری عہدہ اور بڑا سرکاری پروٹوکول ملے گا. آپ گورنر سندھ سے لے کر آپ پریزیڈنٹ ہاؤس تک چلے جائیں, آپ کو نظر آ جائیں گی ساری چیزیں. آپ سی ایم سے لے کر آپ ایک نارمل سے وزیر تک چلے جائیں گے, آپ کو نظر آ جائیں گی چیزیں. آپ بڑے بیوروکریٹ سے لے کر چھوٹے بیوروکریٹ تک چلے جائیں گے, آپ کو نظر آ جائیں گی چیزیں. جب حالات اس حد تک دیگر گو ہیں تے الیکٹڈ تے سلیکٹڈ, یہ 2 والے لفظ ہی آپ کو مل گئے ہیں, تیسرا لفظ نہیں ملا. دے آل آر ریجیکٹڈ بائی دا پیپل آف پاکستان. اور کوئی بات ہی نہیں ہے دوسری. آپ چلے جائیں, آپ کو یقین نہیں آتا, آپ ایک مائک لے کر چلے جائیں کہیں پر بھی, ان کے اپنے علاقے میں چلے جائیں, آپ کو لگ پتا جائے گا لوگ اس وقت کیا رونا رو رہے ہیں. مذاق چل رہا ہے یار اس قوم کے ساتھ, روزانہ 2 نمبری چل رہی ہے, ہر وقت 2 نمبری چل رہی ہے. تو بس یہ والی بات کرنی تھی میں نے آپ سے. یہاں ٹھنڈ بہت ہے, ایک دم جاتی جاتی ٹھنڈ واپس آ گئی ہے. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ سے ساری چیزیں شیئر کر دوں. آج کیا تاریخ ہے جی, آج 4 مارچ ہے. پہلا ولاگ ہے. جمیل فاروقی کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.